اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے جو اپنی چال ڈھال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے عمل اور عقیدے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور جس ہستی کا علم مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلا اور 1500 برس گزرنے کے باوجود جس کا نام زندہ اور جس کے کارنامے کتابوں اور لوگوں کی زبانوں پر جاری، اور جس ہستی کو اللہ نے خلفائے راشدین سے زیادہ قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائی، اور جس کے فتوے اب تک باقی اور امت میں معمول بہا ہیں، اور جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے پڑھنے میں سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی خدمت میں گزرا، اور جس نے اس سارے جہان کو علم سے منور کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جو گفتگو چل رہی تھی، اب اس کے اختتام پر ہم پہنچے ہیں۔ ان کا ذکر خیر اتنا کچھ کہنے کا متقاضی ہے کہ شاید سال لگ جائے، اور ان کی ایک شخصیت کے کارنامے اور جو کچھ ان کے متعلق کہا گیا اس کی بحث، اور جو کچھ انہوں نے فتوے دیے اور جو ان کے فیصلے اور اس کی تشریح مکمل نہ ہو سکے، لیکن جو بہت سے مناقب ان کے بیان ہوئے، آخر پہ یہ خیال میں آیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات لگے تھے اور جہاں سے ہم نے ان کے مناقب کو شروع کیا تھا، اس بات کو پھر دہرایا جائے، اور حالت یہ تھی قرآن کریم کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ وہ خود یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ باب باندھا ہے قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ القراء قرآن کریم کو پڑھنے والے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کون کون تھے، تو سب سے پہلے نمبر پر جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور یہ ذکر لائے ہیں کہ قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قرآن کریم سکھایا تھا وہ کون تھے، اور روایت لائے ہیں مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا اور یہ کہا کہ لا ازال احبہ، میں مسلسل محبت کرتا ہوں، میری محبت زائل نہیں ہوتی، مجھے یہ اچھے لگتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خذوا القرآن، قرآن کریم کو سیکھو، من اربع، 4 آدمیوں سے سیکھنا، عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، معاذ سے اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے۔ اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ سب سے اول نمبر پر جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے منتخب فرمایا اور اعلان فرمایا، ان میں بھی پہلے نمبر کی ہستی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا نام لیا، پھر سالم کا، پھر معاذ کا، اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ ذکر ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور دوسرا ذکر کیا ہے وہاں پر ان کے نام کے بعد سالم رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا، اور سالم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام سالم رکھا، اور کسی سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ جو سالم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دیا تھا، سالم سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نے اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تیسرے آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن ان سے سیکھو، ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر زید بن ثابت قرآن کریم کی قرات، قرآن کی تلاوت، قرآن کی سننا، قرآن کی تحریر، اور قرآن کریم کے ساتھ بہت بڑا تعلق جو تھا وہ ان کا رہا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، اور اللہ نے بہت لمبی عمر انہیں دی، اور وہ لوگ سارے کے سارے جو آخر پر رہ گئے تھے اپنی نسبت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لیا، اسی لیے شقیق ابن سلمہ کی دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضعا و سبعین سورہ، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 صورتیں قرآن کریم کی یاد کی ہیں، یعنی قرآن کریم کی 70 صورتیں مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، بضعا و سبعین 70 سے زیادہ۔ لفظ بضع کا اطلاق عربی زبان میں 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی 73 صورتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، یاد کی ہیں، پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود۔ تو 73 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا یہ کوئی معمولی سا شرف تھا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے بعد دوسری قسم کھائی اور فرمایا واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب جانتے ہیں انی من عالمہم بکتاب اللہ، میں ان سب سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہوں، خدا کی کتاب کو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں، وما انا بخیرین، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ حقیقت اور تواضع کو کیسے جمع کیا ہے؟ یہ ایک موقع تھا جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرنا تھا کہ قرآن سب سے میں زیادہ جانتا ہوں، تو انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں سب سے افضل نہیں ہوں۔ یقیناً سیدنا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم یہ سب افضل تھے، لیکن جہاں تک قرآن کریم کی سمجھ کا تعلق ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ بالکل صاف بات کہی کہ میں جانتا ہوں سب سے زیادہ خدا کی کتاب،
اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا کہ وما انا بخیر، میں سب سے اچھا نہیں کہتا اپنے آپ کو، نہ میں اچھا ہوں سب سے. اور شفیق جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فجلست فی الحلق، میں نے کیا کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی کہ تم سب میں سے زیادہ میں قرآن پاک کو سمجھنے والا ہوں، تو میں نے کیا کیا، پھر حلقوں میں بیٹھا، کبھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں، کبھی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں، کبھی کسی مجلس میں، کبھی کسی مجلس میں، اسمع ما یقولون، اور میں نے خواہش ظاہر کی، ذرا میری تمنا تھی کہ میں ذرا سنوں تو صحیح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتنے بڑے دعوے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پتا تو چلے. تو میں نے کیا کیا کہ مختلف لوگوں کے حلقوں میں جانا شروع کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے. فما سمعت رادا یقول غیر ذلك، اور میں نے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نہیں سنا جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس دعوے کی تردید کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب سمجھے جانے ہوئے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، شفیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فجلست فی حلق، میں حلقوں میں بیٹھا ہوں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے حلقے میں بیٹھا. فما سمعت احدا يرد ذلك، میں نے کسی ایک شخص کو نہیں سنا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تردید کرنے والا ہو، اور نہ میں نے کسی ایک شخص کو دیکھا جو کوئی عیب لگاتا ہو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پر، جو کہتا ہو کہ بات صحیح نہیں. ابو شہاب کی روایت میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو پھر میں بھی لوگوں کے حلقوں میں گیا اور میں نے کہا ذرا جا کر سنوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں. کوئی ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کو رد کیا اور جھٹلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس بات کو سن رہے تھے، یہ کہ جو اور لوگ تھے جن تک بھی یہ بات پہنچی ہے، کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کو رد نہیں کیا. اور پھر جہاں جہاں یہ بات پہنچی سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پاک لوگوں کو پڑھاتے تھے اور اتنے ماہر تھے، اتنا زیادہ کہ کتنی لمبی لمبی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھیں اور پھر لوگوں کو پڑھاتے تھے. علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ہمس میں تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک آدمی نے ان سے کہا ما ھکذا انزلت، سورہ یوسف اللہ نے کیسے نازل نہیں کی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے تم لوگوں کو پڑھائی ہے ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی تھی. فقال احسنت، اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا. جب اس نے یہ کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وہ تھوڑا سا اور قریب ہو گیا تو انہوں نے دیکھا اس کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا تجمعوا ان نکذب بکتاب اللہ، تمہاری اتنی جرت ہے کہ میں خدا کی کتاب پڑھوں سناؤں اور تم تکذیب کرو. تم کو سورہ یوسف ایسے نازل نہیں ہوئی تھی؟ وتشرب الخمر، اور ساتھ شراب بھی پیتے ہو. فضربہ الحد، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ حد جاری کی. اور اس سے بھی بڑی بات مسلوق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں، قرآن کریم میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے یہ معلوم نہ ہو الا انا عالم این انزلت، یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے. انہوں نے کہا خدا کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی. اور پھر فرمایا مطلب یہ کہ سورت تو بڑی چیز ہے، بولا انزلت آیت من کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو کہ فی من انزلت، یہ کس واقعے میں کس شخص کے بارے میں کس طرح نازل ہوئی تھی.
وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اور اگر خدا کی کتاب سے زیادہ دنیا میں میرے سے زیادہ خدا کی کتاب کے بارے میں کسی کے پاس علم ہوتا اور اس تک اونٹ لے جا سکتے، لَرَقِبْتُ إِلَيْهِ، تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور جا کر قرآن کریم اس سے سمجھتا۔ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے بتایا کہ میں کتنا قرآن کریم کو جانتا ہوں۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرتبہ جو عرضہ پیش آیا تھا، یعنی قرآن کریم انہوں نے جبریل امین کو سنایا اور جبریل نے ان کو سنایا، 2 مرتبہ سنایا تھا نا آخری سال میں۔ وہ فرماتے تھے بس مجھے اس حد تک علم ہے، اس سے بھی بڑھ کر کسی کو علم ہے تو اللہ کی قسم اگر مجھے علم میں ہوتا تو میں اس انسان کے پاس جاتا اور اس سے جا کر قرآن کریم کو سیکھتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، اور کوئی نہیں بولا، سب جانتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کس کے بارے میں کیا چیز کہاں پر نازل ہوئی۔ اسی بات سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے مناقب، ان کے فضائل، کیا کیا باتیں تھیں ان میں، اور کن چیزوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات لائے ہیں، اور وہ وہی روایت ہے جو سب سے پہلے قرآن کریم جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت کی روایت بیان کی تھی۔ اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی، یہ علقمہ تابعین میں سے ہیں، اور ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، اور ان کے شاگرد حماد بن ابی سلیمان، اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب تابعین میں سے تھے۔ ائمہ اربعہ میں واحد حنفی فقہ ایسی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 5 پشتیں پاک صاف ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان تابعین میں سے، ان کے استاد ابراہیم نخعی تابعین میں سے، ان کے استاد علقمہ اور اسود یہ تابعین میں سے، اور ان کے اوپر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ چاروں ہستیاں تابعین میں سے، اور 5ویں ہستی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ شرف صرف اور صرف حنفی فقہ کو حاصل ہے۔ تو علقمہ رحمۃ اللہ عنہ نے کہا کہ میں گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے پاس جو خود بھی ان کے شاگرد تھے، اور ان لوگوں کے پاس کیا شام میں، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تو ہم دوست جمع تھے، تو ارشاد فرمایا کہ افیکم میں یقرأ، تم میں کوئی ہے جو قرآن کریم سنائے؟ فقلنا نعم، ہم نے کہا کیوں نہیں حضرت۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ فاشاروا الیہ، سب دوستوں نے اشارہ کیا کہ علقمہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے۔ فقال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بولے اور ارشاد فرمایا کہ اقرأ پڑھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں جہاں انہوں نے واللیل اذا یغشی اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے متعلق روایات بیان کی ہیں، اس باب میں لائے یہ حدیث۔ تو علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور اسی صورت کی کہ واللیل اذا یغشی، اور میں نے پڑھا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، تو مجھے انہوں نے روک دیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، اور ارشاد فرمایا کہ انت سمعتها من فی صاحبی، کیا یہ جو تم پڑھ رہے ہو والذکر والانثی، یا اس آیت کو تم نے اپنے صاحب، اپنے استاد، اپنے شیخ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ایسے ہی سنا تھا؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا جی حضرت میں نے ایسے ہی پڑھا ہے۔
وہ ہمیں پڑھاتے تھے والنہار اذا تجلی والذکر والانثی. ہم کیا قرآن کریم میں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. تو ہم وما خلق الذکر والانثی پڑھتے ہیں نا. یہاں انہوں نے پڑھا ہے والذکر والانثی، وما خلق کے 3 الفاظ وہ چھوڑ گئے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی سنیے، انہوں نے فرمایا انا سمعتها من فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے ہی سنا ہے جیسے بچے تم پڑھ رہے ہو. علقمہ وہؤلاء یابون علینا، اور ان لوگوں کو دیکھو ہماری اس قرات کا انکار کرتے ہیں. اب قرآن ایسے نہیں پڑھتے یہ شام والے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہاں درمیان میں ایک راوی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا قدم اصحاب عبداللہ علی ابی الدرداء، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کوفہ سے شام حاضر ہوئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. فطلبہم، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد کیا. فوجدہم، انہوں نے پا لیا، وہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ایکم یقرأ علی قراءۃ عبداللہ، تم میں سے کون ہے جو قرآن کریم اس طرح پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اتنے عابد اور زاہد صحابی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا. شام میں اتنی قدر کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور ان کے شاگردوں کی. قال کلنا، ہم نے کہا ہم میں سے ہر شخص میں یہ استطاعت ہے، تعلیم ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن کریم کی قراءت کر سکیں. قال فأيكم يحفظ، تو ارشاد فرمایا سب سے اچھا کس کو یاد ہے، سب سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے، یہ مراد ہوگی. تو اشاروا الی علقمہ، انہوں نے سب نے اشارہ کیا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. پہلی روایت اور اس روایت میں یہ فرق آ گیا کہ وہاں پہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا یہی بات، اور یہاں ابراہیم نخعی اپنے استاد علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں. فرق کوئی اتنا خاص نہیں. تو سب نے اشارہ کیا علقمہ کی طرف. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف سمعتہ یقرأ، تم نے اپنے حضرت سے کیسے سنا ہے، وہ کیسے قرآن کریم پڑھتے تھے اس سورت کو واللیل اذا یغشی؟ تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کے سنائی اور علقمہ نے کہا والذکر والانثی، وہ اس کو ایسے پڑھتے تھے والذکر والانثی. قال اشہد، بولے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اور ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس پہ، گواہی دیتا ہوں اس بات کی، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ هكذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو قرآن کریم سکھایا تھا، پڑھایا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا تھا والذکر والانثی. اور اب دیکھو ہؤلاء یریدوننی، یہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوں قرآن پڑھا کریں وما خلق الذکر والانثی واللہ لا اتابعہم، اللہ کی قسم میں ان کی بات نہیں مانوں گا، ایسے نہیں پڑھوں گا وما خلق الذکر والانثی. یہ روایت آ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھا. آگے چلیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھاتے ہی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل پر یہاں بحث کی ہے اور صحیح ترین روایات لائے ہیں. وہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی، اور یہ وہ مقام ہے جس سے ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم 4 آدمیوں سے پڑھنا، عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، ابی سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. ان میں سے بہت سے حضرات کی باتیں تو پہلے گزر گئیں،
اور جہاں پر مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لائے ہیں کہ علقمہ کہتے ہیں دخلت الشام، یہ تیسری روایت بھی پہلی دو روایات سے ملتی جلتی ہے کہ میں شام میں گیا، فصلیت رکعتین، اور میں نے کیا کیا، 2 رکعتیں پڑھی، فقلت اللہم یسر لی جلیسا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے کسی اچھے بندے کی صحبت نصیب فرما، کوئی اچھا آدمی ملے، بیٹھ کے بات کریں، ان کی صحبت سے کچھ فائدہ پہنچے۔ فرائے تو شیخن مقبلن، میں نے دیکھا ایک بزرگ، ایک شیخ تشریف لا رہے تھے، تو جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ من این انت، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے ہو؟ میں نے عرض کیا من اہل الکوفہ، کوفہ سے آیا ہوں۔ قال افلم یکن فیکم صاحب النالین والوساد والمطہر، تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک اٹھاتا تھا؟ تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اپنے پاس رکھتا تھا، اور وہ تمہارے شہر میں نہیں ہے؟ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا تمہارے شہر میں وہ نہیں ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، مسواک وغیرہ یہ سب سامان رکھا رہتا تھا۔ پھر فرمایا ولم یکن فیکم الذی اجیر من الشیطان، تم میں وہ آدمی نہیں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ دعا جاری ہوئی کہ اللہ اسے شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اولم یکن فیکم صاحب السر، تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی رازدان تھا، لا یعلمہ غیرہ، اور اس کے علاوہ اور باتیں اتنی کوئی نہیں جانتا جتنی تنہائی میں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائی تھی۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں کوفہ میں، یہ سب لوگ نہیں ہیں، تو یہ ادب کی وجہ سے چپ رہے، یعنی یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں پر موجود تھے۔ تو کہتے ہیں یعنی انہوں نے بجائے نام لینے کے ان لوگوں کی تعریف کی، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، اور پھر کہا کہ ابن ام عبد، یہ ام عبد کے جو بیٹے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ کیسے پڑھتے تھے واللیل، یہ جو سورہ مبارک ہے واللیل اذا یغشی، فقرات میں نے سنائی اور کہا وہ یوں پڑھتے تھے کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ تو انہوں نے فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اقرانیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاہو الافیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے دو بدو بالکل اپنے زبان مبارک سے میری طرف، میرے چہرے کی طرف ایسے ہی مجھے کر کے سکھایا تھا۔ فما زالہا اولئے حتی کادوا یردوننی، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ پڑھتے ہیں وما خلق الذکر والانثی، یہ لوگ مجھے میری راہ سے ہٹانے والے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتماد کا حال تھا، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ جن کے متعلق یہ کہا ہے کہ اولم یکن فیکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے کوفہ میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں بتائی تھی اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا صاحب راز ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھایا اور مجھ سے فرمایا میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں جو کسی کو نہیں بتانی، اور مدینہ منورہ کے منافقوں کا نام لے لے کے مجھے بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا قیامت تک جتنے فتنے اس امت میں پیدا ہونے والے تھے، جس چیز میں 300 سے زیادہ اس امت کے افراد شامل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنے مجھے بتائے کہ یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، یہ مصیبت آئے، یہ تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے منع کیا منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے آپ فیکم حذیفہ، حذیفہ موجود ہیں، لوگ کہتے تھے جنازے میں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی عبداللہ بن ابی
جیسے منافق کا جنازہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے تو اس موقع میں بھی عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بالکل نہیں پڑھتے تھے، اور جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بغیر کسی مجبوری کے نہیں آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ ہے وہ بات جو انہوں نے کہا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رازدان ہے، ایسی باتیں وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جملہ دیکھو کتنا وزنی ہے ان کا، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے، من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں میں، ان کے دوستوں میں، کہ عبداللہ بن مسعود من اقربہم الی اللہ، قیامت کے دن جو وسیلت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تک جس نے پہنچنا ہے سب سے زیادہ قریب ترین راستہ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے ابن مسعود کا راستہ پائے گا۔ انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ خوب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کہ اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ قریبی راستہ ابن مسعود کا راستہ ہے، اور ابن مسعود وہی ہیں جن کا راستہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا۔ اور لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے باہر نہیں جاتے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اس روایت کو کسی اور طریقے پر لائیں۔ عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمیں کوئی ایسا شخص بتائیں قریب السمت والہدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سب سے زیادہ قریب ہو، حتیٰ ناخذ عنہ ہو۔ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہم ان سے اپنی تربیت کروا لیں، ہم ان سے علم حاصل کر لیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ صحیح بخاری میں کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے منقبت کے باب میں یہ لفظ آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ما عارف احدا اقرب سمتا وهدیا وجلا، میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو لیکن ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، منشا، طبیعت مبارکہ کو جو اتنا سمجھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سمجھ گیا ہو، کوئی شخص مجھے ایسا معلوم نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ابن عبداللہ بن مسعود کا کہتا ہوں کہ یہ شخص ہم سب میں زیادہ سمجھدار تھا، اس کی چال ڈال دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ملتی ہے، یہ ان سب چیزوں میں ماہر ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم جو پڑھا تھا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے سنا تھا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بھی بات وہی کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے یوں ہی پڑھا تھا والذکر والانثی، ہم اب بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ مسئلہ حل کیسے ہو، یہ ہے بات۔ اور پھر وقت جب گزرا تو کہنے والوں نے باتیں بھی کہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنی منقبت اور تعریف، کئی بیانات اس پہ ہو گئے، ان کی سیرت مبارکہ کا اور ان کے ذکر خیر کا یہ تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے متعلق الزامات لگائے ہم اس کا بھی ذکر کریں، ہم اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ یہ بھی کسی بڑی شخصیت کا حصہ ہے اس کی زندگی کا کہ تنقید کیا ہوئی اس پہ اور الزامات چھوٹے، کوئی بات ہوتی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق لگاتے۔ ہے تو روایت ایسے ہی، اس کی سند بھی کوئی ٹھیک نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لائے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ تمام تر عزت کے باوجود حدیث کے معاملے میں بہت کچے تھے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں حدیث پڑھی تھی اور استاد بھی گھر پہ رکھ لیا تھا، اس سے پڑھتے تھے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے حدیث کو پڑھا۔ غزالی رحمت اللہ ایک جگہ روایت لائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہو گئی،
حاضر ہوئے کوہ طور پہ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی اس مرتبہ کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کیا کہ خاص درخواست لے کے حاضر ہوا ہوں. تو ارشاد ہوا کہو. تو عرض کیا کہ لوگوں سے بڑا تنگ آیا ہوں، جس کے جی میں آتا ہے مجھے باتیں کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تو میں بڑا تنگ ہوتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے. آپ لوگوں کے منہ کو میرے معاملے میں بند کر دیں اور ان کی زبانوں کو گونگا کر دیں، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، جھوٹ نہ بولے میرے متعلق. ایسی ہی روایت. تو اللہ تعالی نے کہا کہ لوگوں کی بات کرتے ہو، وہ تو مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، اور میں نے اپنے پہ الزام لگانے والوں کی زبانیں بند نہیں کی، تو تیرے متعلق کیسے بند کر دوں؟ تو جھوٹ بولتا رہے آدمی خدا کی پکڑ سے بے خوف ہو کے. اللہ تعالیٰ پہ تھوڑے الزامات ہیں. قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے نا کہ کافر یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، اور آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اتنے برے جملے یہ لوگ میرے متعلق کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کے اب تک یہودی کفار ان کی شخصیت مبارکہ میں معائب کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جھوٹے الزامات سے جان نہیں بچی چھٹی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بہرحال صحابی تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک فقیہ تھے ابو بکر بن اسحاق رحمہ اللہ، تھے عابد عبادت گزار. اس زمانے میں جتنے عبادت گزار بظاہر نظر آتے ہیں ان سے تو اچھے ہی تھے. انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک چیز ذکر کر دی، اور جو کچھ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلطی سے ذکر کیا، غلط فہمی سے بات کی، اس کو امام بہقی رحمت اللہ علیہ سنن کبریٰ میں بھی لے آئے. امام بہقی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا 458 ہجری میں. 5ویں صدی میں وہ نقل کر رہے ہیں دوسری صدی کے ایک آدمی سے. اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ علم ان کا اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر زندہ ہوتے تو بہقی کا شکریہ ادا کرتے اور بہقی سے خوش ہوتے کہ پوری فقہ شافعی پر احسان ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا، سوائے بہقی کے کہ بہقی کا احسان ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ پہ، اللہ نے بڑا علم دیا تھا. اور بہقی رحمت اللہ علیہ نے ابو بکر بن اسحاق فقیہ کے اس قول کو نقل کر دیا. بات یہ ہو رہی ہے سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ کے کتاب الصلاۃ میں کہ علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ بات جا کر کی ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے کہ والد یہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھنے کے ارادے سے دونوں ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ کہی یعنی اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیے، اور پھر جب رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع یدین کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ اس بات پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ما ارا اباہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ذاک اليوم الواحد. یہ جو یہ بات کہتا ہے نا، اس کے باپ نے زندگی میں کل ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس وہی دن گزارا تھا. حاضر ہوئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے گئے اپنے قبیلے میں اور انتقال ہو گیا. فحفظ ذلک، تو انہیں تو یہ یاد رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. تو عبداللہ لم یحفظ اور ہمارے استاد جو تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساری زندگی ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نہیں پتا چلا. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور بس.
یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، رفع یدین ایک مسئلہ ہے بہرحال اس کے بارے میں۔ ابو بکر بن اسحاق نے یہ تو شافعی مسلک کے، جب انہوں نے اپنا دفاع کیا تو انہوں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو کیا کہنا تھا، اس سے بھی اوپر چلے گئے۔ اور ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے کہا کہ یہ جو کچھ ابراہیم نخعی نے کہا ہے یہ درست نہیں، لأن رفع الیدین، اس لیے کہ رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں آیا ہے۔ ثم عن الخلفاء الراشدین، پھر خلفاء راشدین بھی رفع یدین کرتے رہے ہیں۔ ثم عن الصحابہ، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ والتابعین، اور تابعین بھی رفع یدین کرتے تھے۔ یہ تو انہوں نے پہلا جواب دیا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کا، اور رہ گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت۔ تو یہ بڑی جرت سے، زیادہ صحیح لفظ کہیں تو بے ادبی سے بات کی ابو بکر بن اسحاق نے، اور انہوں نے کہا ولیس فی نسیان عبداللہ بن مسعود رفع الیدین، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھول گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بھولے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، قد نسی ابن مسعود، اور ابن مسعود تو بہت سے دین کی چیزیں بھول گئے تھے، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے 7 چیزیں گنوائی ہیں کہ ابن مسعود سب بھول گئے تھے۔ اور کہتے ہیں ابو بکر بن اسحاق کہ ابن مسعود بھولے تھے قرآن میں سے معلوم یختلف المسلمون فی، دو چار مسلمان بھی جس چیز کے بارے میں اختلاف نہیں کر سکتے، ابن مسعود وہ بھی بھول گئے کہ یہ قرآن میں ہے، یعنی وہی المعوذتان، اور وہ دونوں قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ابن مسعود کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ بھی قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ وَنَسِيَ مَتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى نَسْخِهِ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسری چیز جو دین میں بھول گئے وہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رکوع کرتے ہوئے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لینا امت نے سے سب نے منسوخ قرار دیا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ یہ منسوخ ہوا ہے یا نہیں۔ ٹھیک، تیسری چیز انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی بھول گئے کہ امام کے پیچھے اگر 2 مقتدی ہوں تو وہ کہاں پر کھڑے ہوں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ بھی نہیں یاد رہا تھا۔ وَنَسِيَ مَا لَمْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، اور علماء کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے جس مسئلے میں۔ چوتھا وہ تھا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح یوم النحر فی وقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران 10 ذی الحج کو فجر کی نماز اپنے صحیح وقت پر ہی پڑھی تھی، آخری حج میں 10 ذی الحج کو جب فجر ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنے صحیح وقت پر پڑھی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یاد ہی نہیں رہا۔ اور 5ویں چیز جو بھول گئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں قیام کی کیا کیفیت تھی، یہ بھی بھول گئے۔ اور 6ٹھی چیز جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھولے ہیں وہ یہ تھی کہ جس میں علماء امت کا کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ کرنے میں کوہنیاں اور بازو اپنے دونوں زمین پر لگا دو۔ تو سجدے کا طریقہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں آتا تھا، وہ بھول گئے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایسے لوگ دے دیتا ہے جو حسد میں الزام لگانے میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی عام آدمی بھی سنے تو ہنسے، اور تردید سے بھی بالا چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کوئی کیا کہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سجدہ کرنا نہیں آتا تھا۔ اور 7ویں چیز جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے تھے کیف کان یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، وما خلق الذکر والانثی،
یہ پڑھتے تھے وما خلق الذکر والانثی، یا یہ پڑھتے تھے کہ ذکر والانثی، یہ جو تھا یہ بھی ابن مسعود قرآن بھول گئے تھے. فاذا جاز علی عبداللہ، اور عبداللہ بن مسعود جب ایسی چیزیں بھول سکتے ہیں دین میں تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ لا یجوز مثلہ، کہ ابن مسعود پھر رفع یدین نہیں بھول سکتے؟ کیوں نہیں بھول سکتے؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں وہ بھول گئے تو نماز میں کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھانے تھے، یہ تو پھر ان کے مقابلے میں معمولی مسئلہ ہے کہ وہ کیوں نہیں بھول سکتے؟ وہ اس کو بھی بھول گئے. اب یہ سارے ساتوں الزامات ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک مہربانی کی، ایک جگہ جمع کر دی، ورنہ مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے تھے نا بڑی دقت ہوتی، اور خاص طور پر تو بہت ہی دقت ہوتی کیونکہ پڑھنے لکھنے کا تو دور نہیں رہا. اب تو پڑھیں لکھیں کافر، مسلمان کیوں پڑھیں؟ تو یہ مہربانی کی، اور اس لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے ان کی اس بات سے، انہوں نے ابو بکر بن اسحاق جیسے چھوٹے فقیہ کے یہ الزامات اپنی کتاب میں بھی محض اس لیے نقل کر دیے کہ کسی طرح سے رفع یدین کی روایتوں کو تقویت پہنچ جائے، چاہے کوئی بھی کہنے والا ہو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف غلط ثابت ہو. اور دلائل لائے ہیں وہ جو بڑے بڑے کمال کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہیں، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، علمی مباحث. اور پھر اس کو انہوں نے 2 مرتبہ ذکر کیا، دوسری جلد میں دونوں مرتبہ انہوں نے ابو بکر بن اسحاق فقیہ کی اس علت کو نقل کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں یہ چیزیں تھیں. ان میں سے ایک بات جس سے ہم آج کی نشست میں آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ وہی ہے جو پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آئی کہ وما خلق الذکر والانثی، یہ پڑھنا ہے قرآن کریم میں، تو یہ روایات آخر کیا معنی رکھتی ہیں؟ کچھ گھبرانے کی بات نہیں. اکابر میں علمی مباحث ہوتی تھی اور شاگرد اعتراضات کو پورے یقین کے ساتھ پیش کرتے تھے، ان چیزوں کا حل چاہتے تھے. اب چونکہ پڑھنے لکھنے کا دور نہیں، اس وجہ سے اگر آپ کبھی اعتراض کریں کسی سے جا کے کہ بھئی تم کہتے ہو قرآن کریم بالکل مکمل ہے، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اس کا پورا ہے، اور قرآن بالکل نہیں بدل سکتا، اور قرآن کریم پہ آپ کا پورا اعتماد ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا. بس اس اشکال پہ بات کرنی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو پڑھا ہے والذکر والانثی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے سوال، اس کی تنقیح ہی ہے سوال کی. اور ہم جو پڑھتے ہیں وما خلق الذکر والانثی، تو کیا قرآن کریم پورا نہیں ہے؟ قرآن میں تحریف ہوئی ہے؟ قرآن کریم میں تبدیلی کی جو روایات ہماری اپنی کتابوں میں ملتی ہیں اس کی کئی مثالیں ہیں، ہم ان میں سے چند ایک مثالیں آپ سے ذکر کرتے ہیں اور واضح اور صاف لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی نتیجے تک نہ پہنچ کے اس پوری بحث کو سن لیجیے، خواہ وہ کتنے ہی گھنٹوں پہ مشتمل ہو. سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے یا نہیں، بس. اور اہل سنت پر جماعت کی کتابوں میں ایسی روایات ہیں جن کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اٹھنا ہی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیے علمی ماحول میں بحث مباحثے میں اگر کوئی چیز نہیں آتی تو ہم نے اپنے اساتذہ رحمہم اللہ سے یہی سیکھا ہے کہ وہ کہتے تھے بیٹے یہ چیز نہیں معلوم، دیکھ کے بتا دیں گے، پوچھ کے بتا دیں گے. یہ نہیں تھا کہ ڈانٹ پڑے فتوے لگے، خوش ہوتے تھے علمی اشکالات پہ. اور ایسی نوبت بھی آئی کہ لے جا کر کتابیں دکھا دیں کہ حضرت جو آپ نے فرمایا ہے اس کے خلاف یہ بات ہے، اس کے خلاف یہ بات ہے. کہتے تھے بھی غلطی ہو گئی ہم سے، ہمیں خیال ہی نہیں رہا، ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں تھا. اس حد تک اقرار کر لیتے تھے. اور اہل علم کی شان بھی ہے کہ جو صحیح چیز ہو اس کو مانتے ہیں. تو اس لیے پھر درخواست ہے کہ آپ کسی بھی نتیجے کو بھی نہ اس سے نکالیے اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچیے. جو ہماری کتابوں میں اپنی روایات آئی ہیں، یہ بخاری شریف کی روایات ہیں کہ قرآن کریم ایسے پڑھا جاتا تھا اور اب ایسے پڑھا جاتا ہے، تو کیا قرآن محفوظ نہیں رہا؟
اب ایک اور روایت دیکھیے، سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے 7ویں پارے میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی نے آپ پر وحی کی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، ما انزل الیک جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے فما بلغت رسالتی تو آپ نے اللہ کی جو رسالت تھی اس کا حق ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ بالکل صراط پہ چلنا شروع کیا ہے ہم نے، اتنے باریک یہ اعتراضات ہیں قرآن کریم پر، اور یہ جو ان دیار میں سنتے ہیں اس سے زیادہ ان دیار میں رہنے والوں کی یہ باتیں کام آنے والی ہیں جہاں چاروں طرف مستشرقین کا ماحول ہے، انگریز، کافر، یہودی، وہ انہی اعتراضات کو لے لے کر کہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے، تمہارا قرآن ناقص ہے، تمہاری مذہبی کتاب جیسے تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے ایسے قرآن میں بھی تحریف ہوئی ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آخری وحی محفوظ ہے؟ حفظ القدیر محمد بن علی بن محمد شوقانی رحمت اللہ علیہ کی یمن کے قاضی تھے، سنا یمن میں 1250 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان کی تفسیر فتح القدیر ہے، پڑھتے ہیں سب لوگ، عرب سب پڑھتے ہیں، آپ اس کی دوسری جلد میں اسی آیت کو دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے لوگوں تک نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ 67 نمبر آیت ہے، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں، وہ روایت لائیں ابن ابی حاتم اور ابن مردوہ اور ابن عساکر کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نزلت هذه الآیہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پہنچائیں وہ چیز ہم نے آپ کو بھیجی ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی غدیر خم غدیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کنا نقرأ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب پڑھتے تھے تو اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پہنچائیے جو چیز ہم نے نازل کی ہے من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور وہ بات یہ تھی کہ ان علی مولا المومنین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ ایمان والوں کے آقا ہیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ یہ نہیں پہنچائیں گے لوگوں تک فما بلغت رسالتا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اب دیکھیں قرآن، آپ اس میں تو یہ آیت نہیں ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم یوں پڑھا کرتے تھے، یہ بھی روایت ہے۔ آگے چلیے، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم پہ ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، الاتقان، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے بعد جس نے بھی قرآن پر کام کیا ہے وہ اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکا، اور امید یہی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی قرآن کریم کی تفسیر پر کوئی علمی کام کریں گے یا قرآن کریم پر کوئی ریسرچ ورک کریں گے اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنی کتاب الاتقان میں اس بات پر بحث کی ہے کہ قرآن کریم محفوظ رہا یا نہیں رہا، اور یہ الاتقان کئی طرح سے چھپی ہے، ایک جلد میں بھی چھپی ہے، 2 میں بھی، 4 میں بھی۔ جو ہمارے پیش نظر نسخہ ہے یہ 4 جلدوں میں ہے، حافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمت اللہ علیہ کا، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں کیا تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ روایت لائے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
تو ایک صاحب کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میرے والد نے یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی، وہ ہوا ابن 80 سنہ، اور وہ 80 برس کے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مصحف میں، ان کے قرآن پاک میں یہ آیت اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی الذین یصلون الصفوف الاول۔ ایمان والو، سلام اللہ اور اس کے رسول علیہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور فرشتے دعا مانگتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے۔ ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرو، اور اللہ اور اس کے فرشتے ان پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں جو نمازوں میں پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قبل ان یغیر عثمان المصاحف، عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے، جب انہوں نے قرآن پاک کو دنیا میں پھیلایا تو اس سے پہلے یہ آیت ایسے لکھی جاتی تھی۔ سمجھے اس کی ضبط جا کر کہاں پڑی؟ تو ولیعذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم سے یہ ٹکڑا نکال دیا کہ وَلَلَّذِينَ يُصَلُّونَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ، اور جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان پر بھی خدا کی مہربانی اور خدا کی رحمت نازل۔ سورہ احزاب کی آیت ہے نا، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جو سورہ احزاب ہم پڑھتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 آیتیں تھیں اس میں۔ فلما كتب عثمان المصاحف، سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم لکھوائے تو بس پھر یہ سورت اتنی رہ گئی جتنی اب تم قرآن میں پڑھتے ہو۔ بالکل اسی نتیجے پہ ابھی نہ پہنچے ہم، صرف وہ اعتراض جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس پڑھنے پہ آیا ہے اسی کی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیا بات۔ یہ جب آپ پڑھیں گے اور اگلی نسلیں جب پڑھیں گی، فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ کبھی مسلمانوں میں تعلیم عام ہو جائے، مسلمان پڑھنے لگے کبھی، تو وہ ان چیزوں کو جب پڑھیں گے تو کہیں گے کہ قرآن تو پورا نہیں ہے۔ زید بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑے کمال کے تابعین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے قابل قدر مایا ناز شاگردوں میں، وہ کہتے ہیں مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کأین نعد سورۃ الاحزاب، تم سورہ احزاب جو ہے اس کی کتنی آیتیں گنتے ہو؟ میں نے کہا حضرت اس کی آیتیں 72 یا 73 ہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں، یہ سورہ احزاب جو تھی یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، اس کا مطلب ہے 200 سے زیادہ آیتیں۔ وَإِنَّا كُنَّا لَنَقْرَؤُ فِيهَا آیَةَ الرَّجْمِ، اور ہم اس میں سورہ احزاب میں رجم کی آیت بھی پڑھتے تھے۔ قُلْتُ وَمَا آیَةُ الرَّجْمِ، میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ کون سی آیت تھی؟ تو انہوں نے کہا اس قرآن میں یہ تھا کہ اذا زنا الشیخ والشیخہ، جب مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی شادی شدہ وہ زنا کریں، فرجموہما، دونوں کو پتھروں سے سنسار کرو، نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑے غالب ہیں حکمت والے۔ یہ سورہ احزاب کے متعلق یہ تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں۔ اور دیکھیے، لیکن کسی نتیجے پہ نہ پہنچیے، پھر بار بار عرض کرتے ہیں کہ آگے چل کے بات کریں گے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، آج تو صرف سوال کی بات کرنی ہے۔ ابو واقد اللیثی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، فعلمنا مما اوحی الیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے، لکھواتے تھے کہ آج کیا اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وحی کو لکھو، اور آپ نے فرمایا مجھ پر اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں، انا انزلنا المال، ہم نے پیسے کو، مال کو نازل کیا ہے، لِقَامِ الصَّلَاةِ، تک لوگوں تم نماز پڑھو اور زکات دو۔ اور آدم علیہ السلام کا بیٹا اگر اس کے پاس ایک وادی پوری
پیسے اور مال سے بھری ہوئی ہم دے دیں تو یکون الیہ ثانی، وہ تمنا کرے گا کاش دوسری بھی ملے، اور 2 وادیوں سے دے دیں تو تمنا کرے گا کہ کاش تیسری بھی مل جائے۔ ولا یملأ، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا پیٹ الا التراب، قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ ویتوب اللہ علی من تاب، اور جو کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ آیت پورے قرآن کریم میں نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیات تھی۔ پھر درخواست ہے کسی نتیجے پر بالکل نہ پہنچیں، اس بحث کو بھی سنیے، یہ جاری ہے تاکہ یہ کھلے بات کہ قرآن کریم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وہ اختلافات کیوں ہیں، یہ ابھی سوال میں یہ تو